السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج لاسٹ چیپٹر چل رہا ہے، مطلب لاسٹ چیپٹر کا دوسرا پارٹ جو ہے آرٹیکلز آف فیتھ، اس کا اس کو ہم شروع کر رہے ہیں آرٹیکلز آف فیتھ کو۔ تو آرٹیکلز آف فیتھ میں سب سے پہلا جو آرٹیکل آف فیتھ ہے وہ شہادہ ہے، یعنی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد، اسلام کی جو بیس ہے وہ پانچ چیزوں پر ہے، جس میں نمبر ایک شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سے نمبر ون جو ہے شہادہ۔ شہادہ کہتے ہیں کہ اقرار کرنا، ایکسپٹ کرنا، اس چیز کو ماننا۔ ٹھیک ہے، اقرار کرنا، تسلیم کرنے کو بولتے ہیں شہادہ۔ اب کس چیز کو تسلیم کرنا، کس چیز کو ماننا، یہ چیز ہم اس ٹاپک کے اندر پڑھیں گے، اور اس کو آپ یاد کریں گے، لکھیں گے۔ تو اس کو میں نے اگر پوائنٹس کے اندر ڈیوائڈ کریں تو میرے حساب سے اس میں دو پوائنٹس بنتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جیسے لاسٹ کلاس میں جب ہم آرٹیکلز آف فیتھ جو پڑھ رہے تھے ہم، تو اس کے اندر ہر اسٹارٹ میں ہم نے یہ بتانا پڑتا تھا کہ یہ مسلمز کا اس حوالے سے کیا بلیو ہے۔ تو اب پلرز آف اسلام میں آپ کو ہر پلر کے شروع میں، ہر ٹاپک کے شروع میں یہ بتانا ہے کہ یہ اسلام کا کون سا پلر ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو سب سے پہلا پلر ہے اسلام کا وہ شہادت ہے، یعنی کہ اقرار کرنا، ایکسپٹ کرنا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آئی بیئر وٹنس، میں اقرار کرتا ہوں، دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ، کے سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، اینڈ آئی بیئر وٹنس، اور میں گواہی دیتا ہوں، ڈیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا میسنجر آف اللہ، واشہد ان محمدن محمد الرسول اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ اس چیز کی گواہی دینا، یہ شہادہ کہلاتا ہے۔ اور یہ روایت جو ہے مشکات شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر یہ مینشن ہے۔ اور یہ شہادہ جو ہے اسلام کا بیسمنٹ ہے، اسلام کا بیس ہے، اور یہ ایمان کا، یقین کا سب سے اہم ترین پارٹ ہے۔ یہ ٹیچنگز جو ہے، بلیف کی، ایمان کی جو ٹیچنگز ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو کہ جتنے بھی پروفٹس آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنے بھی پروفٹس گزرے ہیں ان سب کی سب سے پہلی ٹیچنگ یہی ہوتی تھی کہ اللہ کا اقرار ہوتا تھا کہ میں کہ ایک اللہ کو خالق، ایک اللہ کو کریٹر ماننا، اور اس وقت کے رسول کو ماننا کہ یہ نبی ہیں، اللہ کے پیغام لانے والے ہیں۔ اچھا، تو اب یہ شہادت جو ہے یہ دو حصوں پر کنسسٹ ہے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کے سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، یعنی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی خدا نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ ٹھیک ہے، سو دا فرسٹ پارٹ، آئی بیئر وٹنس دیٹ دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ، پہلا تو یہ حصہ ہو گیا۔ اس پارٹ کے اندر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم افرمیشن، یعنی کہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ونس آف گاڈ، اللہ کو ایک ماننے کو، یعنی کہ وحدانیت کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کائنات میں خدا نہیں ہے دوسرا سوائے اللہ کے کہ جس کی عبادت کی جائے، یعنی کہ عبادت کے لائق عبادت صرف اور صرف اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح فرما برداری، یعنی کہ اوبیڈینس، بات ماننا بھی یہ اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کی بات مانیں گے۔ اور ورشپ شوڈ بی آفر ٹو ہم alone، اور صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ ہی از نو ون ایلس، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، اللہ کوئی اور نہیں ہے۔ از اور لارڈ، ہمارے خدا ہیں، اینڈ کریٹر، اور بنانے والے، ہم سب کو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ نریشر، پالنے والے ہیں، پرورش کرنے والے ہیں، سسٹینر، رزق فراہم کرنے والے ہیں، ڈسپینسر آف لائف اینڈ ڈیتھ، زندگی اور موت کے رکھوالے، زندگی اور موت کے مالک، موت کے، بیماری کے، صحت کے،
غربت پاورٹی کے، اینڈ riches اور امیری کے، مال دولت کے. ان شارٹ خلاصہ یہ ہے بات کا، سمری یہ ہے کہ all manner of good and evil, gain اور loss lies solely his control. یہ ساری کے ساری دنیا کی چیزیں ہیں، یہ ساری کے سارے جو چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر، یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. وٹ ایور لیونگ تھنگ ایگزسٹ آن دس ارتھ، جو کچھ جاندار لیونگ تھنگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، نہ صرف لیونگ تھنگس، اور ان دا ہیونس، یا پھر آسمان میں جو بھی لیونگ تھنگز ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، ٹھیک ہے، انسان ہو، فرشتے ہوں، اینڈ آل ہز کریچرز، جتنی بھی جو ہیں اللہ کی مخلوقات ہیں دنیا میں، جانور، جتنے بھی قسم کے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، یہ سارے کے سارے. اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. neither does not اینی ون شیئر ہز ڈیوینٹی، نہ ہی خدائی کسی اور کے ساتھ شیئر کی گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک اتھارٹی ہے کسی اور کے ساتھ یہ شیئر نہیں ہوئی بھی. ٹھیک ہے. کوئی بھی نو بڈی کین امینڈ اور الٹر ہز ول. کوئی بھی اللہ کی جو چاہت ہے، جو اللہ کی جو خواہش ہے، جو اللہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا، بدل نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور انٹرفیئر ود اس فنکشن، اور اللہ کے جو کام ہے اس میں کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، یعنی کہ دخل اندازی نہیں کر سکتا، چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا. لہذا تو یہ بات پتہ چلی کہ اللہ alone از دا worthy آف ڈیووشن. اللہ اکیلے ہی ہے محبت کے لائق، کوئی اور اللہ کے سوا نہیں ہے، مطلب جو جس کو اللہ کا رتبہ دیا جائے اور اس سے محبت کی جائے. ٹھیک ہے. اور عبادت کے لائق سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. ہی alone is a supreme being. اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو سپریم پاور رکھنے والے. سپریم مطلب سب سے بلند، ہائیسٹ پاور، دا گلوریس ون. ٹھیک ہے. ٹو ہوم all our prayers and supplications should be addressed. اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری ہماری عبادت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی ریئل اونر ہے آسمان کے، زمین کے، اینڈ ساری کے ساری یکجہتی جو ہے اللہ ہی کے لیے ہے. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آل ہز کمانڈز اینڈ انسٹرکشن آر اسٹرکٹلی اوبیڈ، کہ سختی کے ساتھ ان کو فالو کیا جائے، بات مانی جائے اللہ تعالیٰ کی، اینڈ فیتھفلی کیریڈ آؤٹ، اور ان کو پورا کیا جائے وفاداری کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اللہ کے حکم کے خلاف no one else should be heeded even if they are our parents or rulers. اور اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے. ٹھیک ہے. چاہے وہ ہمارے والدین ہو، حکمران ہو، اور دا ہیڈ آف کمیونٹی، کسی کمیونٹی کا بڑا ہو، اور قریبی دوست، اچھا دوست، اور بائڈنگز آف اور آن ہرڈ، یا پھر ہمارے دل کے اندر کوئی ہمارے خود کے احساسات ہوں جو کہ اللہ کے حکم کے اگر خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، تو ہم اس کو نہیں مانیں. ٹھیک ہے. اب کلمے کا جو دوسرا پارٹ ہے، اس میں ہم اس چیز کی شہادت دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ. ٹھیک ہے. اس اقرار کے اندر کہ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ جو پروفٹ ہوڈ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پروفٹ ہیں اور اللہ کے نبی ہیں. اپوسل مطلب نبی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہی واز ریزڈ بائی آلمائٹی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. کس کے لیے؟ گائیڈنس کے لیے. کس کی گائیڈنس؟ دنیا کی گائیڈنس کے لیے، لوگوں کی گائیڈنس کے لیے. اور جو کچھ وہ سکھاتے ہیں اینڈ پریچ، درس دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ کی خدائی بیان کرتے ہیں قرآن پاک سے، دا ایگزسٹنس آف اینجلز، اینجلز کے وجود، اینجلز پائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے ہیں. دا سرٹینٹی آف دا لاسٹ ڈے، اور آخری دن یعنی کہ قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں. ریزریکشن، قیامت ہو گئی، ججمنٹ، حساب کتاب کے بارے میں. دا ایوارڈ آف ہیون اینڈ ہیل، جو کچھ جہنم میں، جنت میں انسان کو ملے گا اس کے بارے میں بتاتے ہیں. یعنی کہ جو کچھ انسان دنیا میں اعمال کرے گا اس کے مطابق ملے گا. اٹس ٹرو اینڈ اتھینٹک. وہ ساری کی ساری تعلیمات بالکل سچی ہیں اور بالکل اتھینٹک ہیں.
ٹھیک ہے. انڈیڈ آل دا ٹرسٹ ہی ریویل ٹو مین کائنڈ آر بیسڈ آن ڈیوائن انسپیریشن، یعنی کہ جو کچھ ٹروتھس، جو سچائی جو ریویل کری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں، وہ سب اللہ ہی کی طرف سے انسپیریشن تھا، یعنی کہ وہی تھی. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے انفارم کیا یا دل میں بات ڈالی، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سچائیاں انسان کو دنیا میں بتائی ہیں. سو دیئر فور دے آر ایبسولوٹلی کریکٹ، وہ بالکل ٹھیک ہے، بیونڈ ڈسپیوٹ، اس میں کوئی اختلاف، کوئی لڑائی نہیں ہے. دیر از ناٹ دا لیسٹ ایکسکیوز، دا سلائٹسٹ ریزن فار ڈاؤٹنگ اور کوشچننگ ہز ورڈس. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرمان ہیں اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کر سکتے ہم، یا نہ کوئی چھوٹا سا بھی ریزن نہیں ہے کہ اس میں ہم ڈاؤٹ کریں یا اس کے اوپر کوشچن کر سکیں کہ یہ چیز ایسا کیوں ہے یا غلط ہے یا صحیح ہے. ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں 100% ایکوریٹ ہیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو قانون یعنی کہ جو لا تھے ہی لیٹ ڈاؤن، جو کہ سکھائے ہیں، وہ ڈیوائن گائیڈنس، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس تھی. اینڈ ڈیوائن لاس، اور وہ اللہ کے قوانین تھے، لاس تھے، ہیڈ بین انسپائر ٹو ہم بائی دا آلمائٹی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسپائر کیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، سکھائے، یا وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں پہنچائیں. تو یہ تو آبویس ہو گیا پھر کہ وی ہیو ایکسپٹیڈ دا پروفٹ ایز اے ٹرو اپوسل آف گاڈ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سچے نبی کے طور پہ مان لیا. تو لہٰذا اب یہ ہمارے اوپر لازم ہو گیا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو مانیں، اور جو کچھ ان کے کمانڈمنٹس ہیں ان کو فیتھ فلی جو ہے مانیں، کیونکہ ان کی تعلیمات جو ہیں وہ شریعت کی تعلیمات ہیں، یعنی کہ اللہ کی تعلیمات ہیں، قرآن کی تعلیمات ہیں. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک شہادہ کا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.